बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन की रिटेल कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब तरक्याती फंड्स के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त, PIA मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने, वजारत सेहत के 4 फास्ट ट्रैक मनसूबों पर अमल दरामद के लिए खसूसी छूट देने की समरी भी मंजूर कर ली गई। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज की मुलाकात। सदर मुमलकत ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल को खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने की हिदायत। कहा, खवातीन के हकूक़ के हसूल में दरपेश सक़ाफ़ती रुकावटें दूर करने में उलमाए कराम और पेश इमाम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत ने खवातीन के मलकियती हकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज किया है। स्पीकर कौमी असम्बली इसद कैसर से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात, दुतरफा ताल्लुकात, इलाकाई तरक्याती समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस के माबैन बालिमानी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक मुआशी शोबे की तरक्की के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इंदराज का सिलसिला आज से शुरू कर रहा है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा, 50 साल से ज़ायद उम्र के रजिस्टर्ड शहरियों की वॉक इन वैक्सीनेशन का भी फैसला किया गया। वैक्सीन के लिए आने वाले अफराद दूसरों की भी रजिस्ट्रेशन के लिए हौसला अफजाई करें। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। 1200 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं। अब तक 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ 88,000 अफराद की वैक्सीन लगाई गई। मुआविन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, ऑक्सीजन की फराहमी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अवाम ईद सादगी से मनाएं। कोरोना केसेस की शरह वाले इजला में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 4,487 केसेज रिपोर्ट, जबकि 142 अफराद जमात हुए। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 87,794 हो गई। कोरोना में मुब्तला 6,99,816 मरीज सेहतयाब हुए। वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर वज़ीर ज़कात व अशर खैबर पख्तूनख्वा अनवर ज़ेब खान का जिला बाजोड़ में कायम रमज़ान सस्ता बाजार का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अशिया खुर्दनोश और सरकारी नरखनामे चेक किए। खरीदारों से अशिया की कीमतों के बारे में भी दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर ने कहा, सस्ता बाजार का मकसद अवाम को सरकारी कीमत पर अशिया खुर्दनोश की बआसानी फराहमी है। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल से आज पाकिस्तान कोरोगेटेड काउंटर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन ज़की एजाज की क़यादत में वक्त की मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने कहा, पैकेज सेक्टर को सनत का दर्जा दिलाने के लिए वफाकी हुकूमत से बातचीत की जाएगी। पैकेजेस एंड इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए आइंदा माली साल के बजट में सपोर्ट शामिल की जाएगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत धादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी है, बड़ी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीनेशन की रिटेल कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। काबीना ने पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की मंजूरी मौखर कर दी है, जबकि काबीना कमेटी बराए तवानाई के गुज़िश्ता 2 इजलासों के फैसलों और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक कर दी गई है। इजलास में पाकिस्तान और सऊदी अरब तरक्याती फंड्स के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त, PIA मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने, नॉन ट्रीटी ममालिक की जानिब से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और दीगर दरख्वास्तों पर, जबकि वजारत सेहत के 4 फास्ट ट्रैक मनसूबों पर अमल दरामद के लिए खसूसी छूट देने की समरी की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल को ममनुआ बोर के लाइसेंस जारी करने की भी मंजूरी दी है। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि खवातीन के हकूक़ के हसूल में दरपेश सक़ाफ़ती रुकावटें दूर करने में उलमाए कराम और पेश इमाम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलकत ने कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करे। इस्लाम ने खवातीन को मुआशरती और मुआशी हकूक़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सक़ाफ़ती रुकावटों की वजह से खवातीन को हकूक़ से महरूम रखा जाता है। हुकूमत ने खवातीन की मलकियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज किया। सदर मुमलकत ने कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल उलमाए कराम और पेश इमामों से खवातीन के हकूक़ के बारे में आगाही पैदा करे।
اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر سے بیلاروس کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی ترقی سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ کثیر الجہتی ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس کے مابین پارلیمانی اور اقتصادی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان زرعی شعبوں کی ترقی کے لیے زراعت کے مشترکہ کمیٹیوں کے اجلاس کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک معاشی شعبے کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 40 سال سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسینیشن کے لیے اندراج کا سلسلہ آج سے شروع کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 50 سال سے زائد عمر کے رجسٹرڈ شہریوں کے واک ان ویکسینیشن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال یا اس سے زائد کی عمر کے شہری اپنا اندراج کروا سکتے ہیں اور ویکسین لگوانے کی غرض سے دوسروں کو بھی رجسٹریشن کے لیے حوصلہ افزائی کریں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ NCOC کے فیصلوں پر اعتماد رکھیں۔ کورونا کیسز کی شرح زیادہ ہونے والے اضلاع میں لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ عوام سے درخواست ہے کہ اس مہلک وبا پر قابو پانے کے لیے عید سادگی سے منائیں۔ NCOC میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 1200 ویکسینیشن سینٹر قائم کر رہے ہیں۔ اگر بیماری کا پھیلاؤ بڑھتا رہا تو SOPs پر خاطر خواہ حد تک عمل نہ ہوا تو باقی شہروں میں بھی لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آکسیجن کے معاملے پر ہماری کمیٹی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ملک بھر میں آکسیجن کی پیداوار کے یونٹس اور امور کو دیکھا جا رہا ہے۔ آکسیجن کے بند پلانٹس کو چلانے کے لیے بھی انجینئرز کام کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک سے درآمد کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کا عمل شفاف انداز میں چل رہا ہے۔ یہ تاثر درست نہیں کہ ہم صرف عطیہ میں ملی ہوئی ویکسین لگا رہے ہیں۔ 3 مختلف ویکسین بنانے والوں سے ویکسین کی خریداری کر رہے ہیں۔ 30 مارچ سے 23 لاکھ خوراکیں خریدی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہم ویکسین کی 3 کروڑ خوراکوں کی خریداری کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ 17 لاکھ خوراکیں چین کی طرف سے تحفے میں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 1200 ویکسینیشن سینٹر کام کر رہے ہیں۔ ان میں 22 بڑے ویکسین سینٹر ہیں۔ اب تک 20 لاکھ لوگوں کو بھی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ گزشتہ روز 88,000 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہجوم والی جگہوں پر عوام جانے سے پرہیز کریں، ماسک کا استعمال کریں اور اس مرتبہ رمضان اور عید سادگی سے منانی چاہیے۔ اور بات کر لیتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 4,487 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 142 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 87,794 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 12,028، پنجاب میں 40,081 اور خیبر پختونخوا میں 13,460 مریض زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد میں 12,613 اور بلوچستان میں 1,221 فعال کیسز ہیں۔ آزاد کشمیر میں 2,274 اور گلگت بلتستان میں 117 مریض زیر علاج ہیں۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,99,816 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,40,56,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبروں سے لاگے پر آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا کے وزیر زکوٰۃ و عشر انور زیب خان نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے مختلف جگہوں پر قائم رمضان سستا بازاروں کا بنیادی مقصد عوام کو سرکاری قیمت پر اشیاء خوردنوش کی بآسانی فراہمی ہے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا ہے۔ صوبائی وزیر انور زیب خان نے وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت کی روشنی میں ضلع باجوڑ میں حکومت کی طرف سے قائم کردہ رمضان سستا بازار کو دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مختلف سٹالز پر اشیاء خوردنوش اور سرکاری نرخنامے بھی چیک کیے گئے ہیں، جبکہ موقع پر موجود خریداروں سے اشیاء کی قیمتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا گیا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ناروال ظہیر حسن نے شکرگڑھ رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر حافظ محمد افضل نومی نے انہیں بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر ناروال ظہیر حسن نے روزنامچہ اور دیگر کارروائی کے رجسٹر چیک کیے اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کو کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرنا پڑے گا اور حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ہر طرح سے سستی اور معیاری اشیاء خوردنوش کی فراہمی جاری کی جا سکے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں ضلع انتظامیہ کے ہمراہ پاک فوج نے حکومتی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کروانے کے لیے کارروائیاں کی، جس میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 160 سے زائد دکاندار اور دیگر افراد گرفتار کر لیے گئے۔ پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کے ہمراہ پولیس افسران بھی ان کارروائیوں میں شریک تھے، جنہوں نے پشاور صدر، یونیورسٹی روڈ، حیات آباد، کوہاٹ روڈ، چارسدہ روڈ، اندرون شہر اور دیگر علاقوں میں کارروائیاں کر کے شہر بھر میں 40 سے زائد دکانیں سیل کر دیں۔ اس کے علاوہ انتظامی افسران نے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کورونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی اور مزید بتایا کہ قواعد کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چنڈیگڑھ میں ماسک نہ پہننے SOPs کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔
SOPs کی خلاف ورزی پر 100 سے زائد گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے چالان کیے گئے. ماسک نہ پہننے پر گاڑیوں کو 500 روپے، موٹر سائیکل سواروں کو 200 روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے. DPO بلال ظفر نے کہا کہ شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. کرونا SOPs پر سختی سے عمل کرواتے ہوئے SP موٹر وے آفس اور موٹر وے ہیڈ کوارٹر سکھر میں یونیفارم اور بغیر یونیفارم اسٹاف کے لیے فیس ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا. SP موٹر وے سکھر سیکٹر نے اسٹاف کو ہدایت جاری کی ہیں کہ فیس ماسک کے استعمال کو یقینی بنایا جائے اور اس سمیت سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جائے. SP موٹر وے کے احکامات پر تمام اسٹاف مزید سختی سے SOPs پر عمل پیرا ہیں. صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ پیکیج سیکٹر کو صنعت کا درجہ دلانے کے لیے وفاقی حکومت سے بات کی جائے گی. پیکیجز انڈسٹری کے فروغ کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سپورٹ فراہم کی جائے گی. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال سے آل پاکستان کوریگیٹڈ کاؤنٹر مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذکی اعجاز کی قیادت میں وفد ملاقات کی. ملاقات میں پیکیج انڈسٹری کو صنعت کا درجہ دینے، پیکیج انڈسٹری کو پیپرز کی قلت، کسٹم ڈیوٹی اور دیگر درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ آمدنی سے زائد اثاثاجات ریفرنس میں احتساب عدالت سکھر میں پیش ہوئے. عدالت نے مختصر کارروائی کے بعد سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی. کارروائی کے دوران وکلاء نے مختلف دلائل دیے، جس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی. سید خورشید احمد شاہ کو ایمبولینس کے ذریعے اسپتال سے عدالت لایا گیا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. واضح رہے کہ پیپلز پارٹی کے مرکزی رکن اسمبلی سندھ خورشید احمد شاہ، ان کی 2 بیگمات، 2 بیٹوں اور 2 داماد سمیت 18 افراد پر 1 ارب 24 کروڑ روپے آمدن سے زائد کے سجاد بنانے کا ریفرنس دائر ہے. سیالکوٹ پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 6 کلو سے زائد ہیروئن اور چرس برآمد کر لی. 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ترجمان پولیس کے مطابق SHO تھانہ سٹی پسرور سب انسپکٹر مدثر یعقوب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کے دوران گشت کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش ہارون احتشام اور ظہیر عباس کو منشیات فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان سے قبضے سے چرس 5 کلو 770 گرام، ہیروئن 450 گرام اور 4600 روپے برآمد. منشیات فروشی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. اس دوران بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کی توقع ہے. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں گرم رہے. APP نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے APP نیوز. وزٹ کیجیے ہمارے ویب سائٹ APP.com.